اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ سورہ ابراہیم آیات 11 اور 12۔ آیت نمبر 10 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اکثر انبیاء کو قوموں نے یہی کہا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہم جیسے ہی انسان۔ تو قوم کے اس اعتراض پر پیغمبروں نے کیا جواب دیا اس کے بارے میں فرمایا قالت، فرمایا لہم ان سے، رسلہم ان کے رسولوں نے، ان نحن نہیں ہیں ہم، الا مگر، بشر مثلکم تم جیسے۔ تو یہ رسولوں کا جواب نقل ہوا ہے کہ اگر تم کو ہماری بشریت پر اعتراض ہے تو ہم کو یہ اعتراف ہے کہ بلا شبہ ہم بھی بشر ہیں، ما فوق البشر نہیں ہیں۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں۔ خلقت کے اعتبار سے باقی جس طرح انسانوں کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یمن، احسان کرتے ہیں، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ پیغمبر انسانوں میں سے ہی چنتے ہیں، تو جس بشر پر بھی، جس انسان پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا یہ فضل فرمانا چاہتے ہیں، ان کو نبوت اور رسالت کے منصب پر سرفراز کر دیتے ہیں۔ اور یہی افضلیت کا مقام ہے پیغمبروں کے لیے کہ جو ان کو نبوت اور رسالت ملی ہے، یہ کیسا مرتبہ اور مقام ہے جو اللہ کے چنیدہ بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبروں کو اس منصب نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اس میں اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی مشیت ہوتی ہے۔ وہ بندے اس کے انتہائی برگزیدہ ہوتے ہیں، وہ اس منصب کے اہل ہوتے ہیں جنہیں اس کام کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ وما كان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نأتیکم بسلطان، کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی معجزہ، الا مگر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو پیغمبروں کے ہاتھوں سے جو معجزے وارد ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیونکہ ہر قوم نے معجزوں کا مطالبہ بھی کیا، تو پیغمبروں سے یہ بات بھی کہلوا دی گئی کہ اگر وہ چاہے گا تو کوئی معجزہ دکھا دے گا، اور اگر اس کی مشیت نہ ہوئی تو کوئی معجزہ پھر نہیں دکھایا جا سکتا۔ اہل ایمان کے شایان شان بات یہی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اس لیے فرمایا وعلی اللہ، اور اللہ کی ذات پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ توکل کریں ایمان لانے والے۔ مومن لوگوں کا یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وما لنا، اور کیوں نہ، اللہ نتوکل علی اللہ، ہم توکل کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کہ ہم کیوں نہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ وقد ہدانا سبلنا، تحقیق اسی اللہ نے ہی ہم کو ہدایت دی ہے ان سیدھے راستوں کی طرف۔ سبیل کی جمع سبل، کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، رسول پہلے آیا ہے رسول، تو اس لیے یہاں پر رسول کی جمع رسول استعمال ہوا تھا، اس لیے سبیل کی جمع یہاں سبل استعمال ہوا ہے۔ تو ہر پیغمبر کو جو اللہ نے راستہ دکھایا، اس لیے یہاں پر یہ لفظ سبل جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہ اللہ پر بھروسے کی ایک دلیل بھی ہے کہ جب سیدھی رہنمائی وہی کرتا ہے، ساری مزاحمتیں اور رکاوٹیں جو پیش آتی ہیں وہی دور کرتا ہے، وہی مددگار ہے، تو پھر بھروسہ اور یقین بھی اسی کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور ساتھ فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ، اور ہم ضرور بضرور صبر کریں گے، عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اس پر جو تم نے ہمیں اذیت دی ہے، کہ جو تم ہمیں اذیتیں دے رہے ہو،
حالانکہ ہم تو تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اب اس صورت میں ہم اس میں استقامت دکھائیں گے اور صبر کرنے والے ہیں۔ وعلی اللہ، اور اللہ کی ذات پر ہی، فلیتوکل المتوکلون، بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہی ہے جس پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ تمام کے تمام انبیاء کا توکل بھی اللہ کی ذات پر، اور امتوں کو بھی اسی بات کا درس دیا کہ توکل صرف اللہ کی ذات پر کرو، اور جو انسان بھی اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید۔ سورہ ابراہیم آیات 13 اور 14۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ انبیاء اور ان کی قوموں میں دعوت اور مجادلہ ایک حد تک چلتا رہتا ہے، اور بالآخر ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کو یہ آیتیں واضح کر رہی ہیں۔ پیغمبروں نے یہ بات کہی کہ تم جو ہمیں اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا رہے ہو ہم اس پر صبر کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کی ذات پر توکل کر رہے ہیں۔ اذیتیں اور تکلیفیں دینے کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ اہل ایمان اور انبیاء اکرام ثابت قدم ہیں تو یہ ایک اور قدم آگے بڑھے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم، ہم ضرور بضرور نکال دیں گے تم کو، من ارضنا، ہماری زمین سے۔ تو یہاں پر بھی لفظ رسل آیا ہے کہ تقریباً ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ بالآخر اسے اپنی زمین سے نکال دینے کی دھمکی دی گئی۔ او یا لتعودن، تم لوگ لوٹ آؤ، فی ملتنا، ہماری ملت میں، ہمارے دین میں۔ تو بہرحال ہر رسول کی زندگی میں بالآخر یہ مرحلہ بھی پیش آیا کہ اس کی دعوت سے تنگ آ کر اس کی قوم نے اس کو یہ نوٹس دے دیا کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں اس سرزمین سے جلا وطن کر دیں گے۔ اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنے پیغمبروں کو بذریعہ وحی ایک بشارت دے دیتے ہیں۔ فاوحا، پس وحی کی، الیہم، ان کی طرف، ربہم، ان کے رب نے کیا وحی کی؟ لنہلکن الظالمین، یقیناً ہم ہلاک کر دیں گے ظالم لوگوں کو۔ تو جو لوگ انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے ان لوگوں کو ہی ہلاک کر کے ختم کر دیا۔ اور ایسے ہی حالات کچھ مکہ میں تھے کہ پہلے ستایا گیا، تنگ کیا گیا، اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں، اور بالآخر ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ تو مسلمانوں کے سامنے پچھلے انبیاء اکرام کے حالات بھی بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر قوم کے لوگوں کو اسی طرح کے حالات سے گزرنا پڑا ہے کہ نہ ماننے والوں نے نکلنے پہ مجبور کرنے تک کوششیں کی، اور پھر اللہ کی سنت یہی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم تمہیں بسائیں گے اس زمین میں ان کے بعد، کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور ان کی ہلاکت کے بعد بالآخر انبیاء اور جو ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہی اس زمین پر آباد ہوں گے۔ یہاں ایک بات ملحوظ خاطر رکھیے کہ یہ جو دھمکی تھی کہ تم ہماری زمین سے نکل جاؤ یا تم اپنی ملت میں لوٹ آؤ، اپنے پرانے دین میں لوٹ آؤ، تو یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی کوئی جہالت والے دین پر یا اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ انبیاء
بعثت سے پہلے بھی اللہ کی فطرت پر قائم رہتے ہیں، لیکن چونکہ دعوت سے پہلے کی زندگی میں قوم کے لیے ان کے ساتھ کوئی عناد نہیں رکھا جاتا، نہ وہ کسی کی مخالفت کرتے ہیں، اس وجہ سے قوم کے لوگ ان کو اپنی ہی ملت پر گمان کرتے ہیں۔ بعد میں جب انہوں نے دعوت شروع کی تب قوم کے اشرار نے ان پر ملت سے انحراف کی بنا پر یہ بات کہی۔ دوسرا، جب دھمکی دی جاتی ہے تو صرف رسولوں کو نہیں دی جاتی بلکہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں انہیں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ اکثر ایمان لانے والے اپنے پرانی ملت میں ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں باقی قوم ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر فضل خاص کرتا ہے اور انہیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو کیونکہ جو دھمکی ہے کفار کی طرف سے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بہرحال اس زمین پر آباد کر دیں گے ان کو ہلاک کرنے کے بعد جو لوگ ظالم ہیں۔ ذالک، یہ لمن خاف مقامی، جو ڈر گیا میرے حضور پیشی سے، وخاف وعید، اور جو ڈرا میری وعید سے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تنبیہ اور استقامت کی تلقین ہے۔ اس آیت میں رسولوں کو بشارت بھی دی گئی، اور چونکہ اس میں ان کے ماننے والے، ایمان لانے والے بھی شامل ہیں، اس وجہ سے انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ بشارت ان کے لیے ہے جو ہر قسم کے مصائب کا مقابلہ کریں گے اور مخالفوں سے ڈر کے اللہ کے خوف کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ ان آیات کا نزول اس دور میں ہو رہا تھا جب قریش نے اپنے ظلم و ستم سے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ہجرت کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔